کہتے ہیں ہر جنگل کے اندر کوئی راز چھپا ہوتا ہے. ایسی کہانیاں جو صرف وہیں تک پہنچتی ہیں جو پوری دنیا کو شور سے نکال اندر کی خاموشی سنتے ہیں. لیکن زید کو جو ملا اس نے صرف اس کی زندگی نہیں، اس کا دل بھی بدل دیا. یہ اس سفر کی کہانی ہے جہاں راستہ صرف پیڑوں کے بیچ سے نہیں، روح کے اندر سے گزرتا ہے. زید ایک بہادر، کوریس، حوصلہ مند لیکن بے چین دل والا نوجوان. ہر روز اس کا دل کسی ایسی راز کی تلاش میں دھڑکتا جو دنیا سے کچھ زیادہ ہو، کچھ روحانی، کچھ گہرا. پھر ایک دن اسے ایک پرانی کتاب ملی. اس میں لکھا تھا ایک چراغ کا، نوری چراغ جو ہر خواب پورا کرتا ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو سچے دل سے تلاش کرتے ہیں. یہ میرا مقدر ہے. وہ چراغ صرف روشنی نہیں، میرے سوالوں کا جواب ہے. مجھے اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا ہر حال میں. اس لمحے زید نے فیصلہ کر لیا. وہ صرف ایک سفر پر نہیں، ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ جگہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ جیسے کچھ چھپا ہو، جیسے ہر بیل، ہر سائے مجھے گھور رہے ہوں. جنگل میں ہر قدم ایک امتحان تھا. نہ روشنی کا پتہ، نہ منزل کا. بھوک، تھکان اور اندھیرا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے. لیکن زید رکنے والوں میں سے نہیں تھا. یا اللہ، اگر یہ راستہ غلط ہے تو مجھے روشنی دکھا دے. اگر یہ سچ کا سفر ہے تو میرا حوصلہ بنائے رکھ. کبھی کبھی روشنی ملنے سے پہلے انسان کو اندھیروں سے گزر کر اپنا اصلی راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. بیٹا، کیا تمہیں پتا ہے کہ جو تم تلاش کر رہے ہو وہ صرف تمہارے ہاتھوں کا نہیں، تمہارے دل کا راز بھی کھولتا ہے. آپ کون ہیں اور آپ کو میرے بارے میں سب کیسے پتا؟ میں صرف ایک مسافر ہوں، لیکن اس جنگل نے مجھے وہ دکھایا جو ہر کسی کو نہیں دکھتا. تمہارا سفر صرف راستے کا نہیں، روح کا بھی ہے. روح کا سفر؟ جب دل راستہ پوچھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے. اس لمحے زید کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی تلاش اس سے کسی منزل کا تک نہیں، بلکہ اپنے رب کے قریب لے جا رہی ہے.
یہ راستہ تمہارے قدموں کے لیے نہیں، تمہاری روح کے لیے بنایا گیا ہے، بس چلتے رہنا اور دل کھلا رکھنا۔ زید نے بزرگ کی بات مانی۔ ہر قدم کے ساتھ جنگل کا رنگ بدلنے لگا، ہر بیل، ہر درخت ایک نیا پیغام بن گیا۔ یہ کیسا راستہ ہے، جیسے ہر درخت کچھ کہہ رہا ہو۔ سبحان اللہ، کیا یہ وہی نور ہے جس کا ذکر کتاب میں نے پڑھا تھا؟ زید کو محسوس ہوا اس کا اصلی سفر اب شروع ہوا ہے، روشنی کے پیچھے نہیں، روشنی کے ساتھ چلنے کا۔ یہ مسجد جنگل کے بیچ میں، سبحان اللہ۔ مسجد میں صرف ایک قرآن کا جز تھا۔ جیسے ہی زید نے اسے اٹھایا، پورا جنگل نور سے چمک اٹھا، جیسے ہر پیڑ، ہر ہوا اس قرآن کی تسبیح کر رہی ہو۔ یہ تو وہی روشنی ہے جو اندر سے آتی ہے، جو دل تک اتر جاتی ہے۔ جس نور کی تلاش زید نے جنگل میں کی، وہ تو ہر دفعہ اس کے اندر ہی تھا، بس اسے قرآن تک پہنچنا تھا۔ آپ فرشتے ہیں؟ جو قرآن کا راستہ ڈھونڈ لے اسے کبھی اندھیرا نہیں ملتا۔ زید، تم نے صرف ایک راستہ نہیں چنا، تم نے ایک نئی زندگی چنی ہے۔ نور اب تمہارے اندر ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں، اصلی چراغ قرآن کی نور ہی ہے۔ زید کی تلاش ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوئی تھی، مگر اس بار نور کے ساتھ۔ اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو جنگل کے بیچ میں بھی اسے روشنی مل جاتی ہے۔ روشنی کہیں باہر نہیں، وہ تو ہر اس دل میں ہے جو قرآن تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے۔ ألا تطغوا في الميزان، کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ والأرض وضعها للأنام، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، اسی میں میوے اور کھجور کے گابوں والے درخت بھی ہیں۔ والحب ذو العصف والريحان،
والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، بينهما برزخ لا يبغيان پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟